اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج 19 نومبر 2023 ریق المختوم سیریس چودہ ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میری تمام سننے والوں سے ریکویسٹ ہے کہ یہ اس سیریز کو لازمی سنیں، لازمی سنیں۔ یہ ہر مسلمان پر اتنا علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں جاننا ضروری ہے، اور یہ خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ یہ کس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا آغاز کیا اور کس طرح کتنی تکلیف آئی۔ اس سے ہماری زندگی میں انشاءاللہ بڑا چینج آئے گا۔ یہ ہر آدمی سے میری جو نا وہ درخواست ہے کہ وہ لازمی سنے، خود بھی سنے، بچوں کو بھی سنائے، اور یہ لازمی اتنا ہمیں سننا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے، اس سے ہمارا ایمان تازہ ہوگا۔ تو شروع کرتے ہیں۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ اسراء اور معراج۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ ابھی کامیابی اور ظلم و ستم کے اس درمیانی مرحلے سے گزر رہی تھی، اور افق کی دور دراز پہنائیوں میں دھندلے تاروں کی جھلک دکھائی پڑنا شروع ہو چکی تھی کہ اسراء اور معراج کا واقعہ پیش آیا۔ یہ معراج کب واقعہ ہوئی، اس بارے میں اہل اسیر کے اقوال مختلف ہیں جو ہیں۔ جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دی گئی، اسی سال معراج بھی واقع ہوئی، یہ طبری کا قول ہے۔ نبوت کے 5 سال بعد معراج ہوئی، اسے امام نووی اور امام قرطبی نے راجح قرار دیا۔ نبوت کے 10ویں سال 27 رجب کو ہوئی، اسے علامہ منصور پوری نے اختیار کیا ہے۔ ہجرت سے 16 مہینے پہلے یعنی نبوت کے 12ویں سال ماہ رمضان میں ہوئی۔ ہجرت سے 1 سال 2 ماہ پہلے یعنی نبوت کے 13ویں سال محرم میں ہوئی۔ ہجرت سے 1 سال پہلے یعنی نبوت کے 13ویں سال ماہ ربیع الاول میں ہوئی۔ ان میں سے پہلے 3 اقوال اس لیے صحیح نہیں مانے جا سکتے کہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات نماز پنجگانہ فرض ہونے سے پہلے ہوئی تھی، اور اس پر سب کا اتفاق ہے کہ نماز پنجگانہ کی فرضیت معراج کی رات ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات معراج سے پہلے ہوئی تھی۔ معلوم ہے کہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات نبوت کے 10ویں سال ماہ رمضان میں ہوئی تھی، لہذا معراج کا زمانہ اس کے بعد کا ہوگا، اس سے پہلے کا نہیں۔ باقی رہے اخیر کے 3 اقوال، تو ان میں سے کسی کو کسی پر ترجیح دینے کے لیے کوئی دلیل نہ مل سکی۔ البتہ سورہ اسراء کے سیاق سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ واقعہ مکی زندگی کے بالکل آخری دور کا ہے۔ ائمہ حدیث نے اس واقعے کی جو تفصیلات روایات کی ہیں، ہم اگلی سطور میں ان کا حاصل پیش کر رہے ہیں۔ ابن حکیم لکھتے ہیں کہ صحیح قول کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سمیت براق پر سوار کر کے جبرائیل علیہ السلام کی معیت میں مسجد حرام سے بیت المقدس تک سیر کرائی گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نزول فرمایا اور انبیاء علیہ السلام کی امامت فرماتے ہوئے نماز پڑھائی، اور براق کو مسجد کے دروازے کے حلقے سے باندھ دیا تھا۔ اس کے بعد اسی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس سے آسمان دنیا تک لے جایا گیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دروازہ کھولا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا، انہوں نے اسلام کیا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرحبا کہا، سلام کا جواب دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے دائیں جانب سعادت مندوں کی روحیں اور بائیں جانب بدبختوں کی روحیں دکھائیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے آسمان پر لے جایا گیا اور دروازہ کھلوایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے یحییٰ بن زکریا علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو دیکھا۔ دونوں سے ملاقات کی اور سلام کیا۔ دونوں نے اسلام کا جواب دیا، مبارکباد دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر تیسرے آسمان پہ لے جایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا اور سلام کیا۔ انہوں نے جواب دیا، مبارکباد دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر چوتھے آسمان پر لے جایا گیا۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ادریس علیہ السلام کو دیکھا، انہوں نے سلام کیا۔ انہوں نے جواب دیا، مرحبا کہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر 5ویں آسمان پر لے جایا گیا۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ہارون بن عمران علیہ السلام کو دیکھا، انہوں نے سلام کیا۔ انہوں نے جواب دیا، مبارکباد دی، اور اقرار نبوت کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 6 آسمان پر لے جایا گیا۔
وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت موسیٰ بن عمران سے ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کیا، انہوں نے مرحبا کہا اور اقرار نبوت کیا۔ البتہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آگے بڑھے تو وہ رونے لگے۔ ان سے کہا گیا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں اس لیے رو رہا ہوں کہ ایک نوجوان جو میرے بعد مبعوث کیا گیا، اس کی امت کے لوگ میری امت کے لوگوں سے بہت زیادہ تعداد میں جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتویں آسمان پر لے جایا گیا۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کیا، انہوں نے دعا دیا، مبارکباد دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیت المعمور کو ظاہر کیا گیا، پھر خدائے جبار جل جلالہ کے دربار میں پہنچایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے اتنے قریب ہوئے کہ وہ 2 کمانوں کے برابر یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ اس وقت اللہ نے اپنے بندے پر وحی فرمائی، جو کچھ کہ وحی فرمائی اور 50 وقت کی نمازیں فرض کی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو انہوں نے پوچھا کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس چیز کا حکم دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 50 نمازوں کا۔ انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس کی طاقت نہیں رکھتی، اپنے پروردگار کے پاس واپس جائیے اور اپنی امت کے لیے تخفیف کا سوال کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف دیکھا، گویا ان سے مشورہ لے رہے ہیں۔ انہوں نے اشارہ کیا کہ ہاں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبار تبارک تعالیٰ کے حضور لے گئے اور وہ اپنی جگہ تھا۔ بعض طرف میں صحیح بخاری کا لفظ یہی ہے، اس نے 10 نمازیں کم کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے لائے گئے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزر ہوا تو انہیں خبر دی۔ انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے پاس واپس جائیے اور تخفیف کا سوال کیجیے۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام اور اللہ عز و جل کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد و رفت برابر جاری رہی، یہاں تک کہ اللہ عز و جل نے صرف 5 نمازیں باقی رکھیں۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپسی اور طلب تخفیف کا مشورہ دیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب مجھے اپنے رب سے شرم محسوس ہو رہی ہے، میں اسی پر راضی ہوں اور سر تسلیم خم کرتا ہوں۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزید کچھ دور تشریف لے گئے تو ندا آئی کہ میں نے اپنا فریضہ نافذ کر دیا اور اپنے بندوں سے تخفیف کر دی۔ اس کے بعد ابن قیم نے اس بارے میں اختلاف ذکر کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب تبارک تعالیٰ کو دیکھا یا نہیں۔ پھر امام ابن تیمیہ کی ایک تحقیق ذکر کی گئی ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ آنکھ سے دیکھنے کا سرے سے کوئی ثبوت نہیں اور نہ کوئی صحابی اس کا قائل ہے، اور ابن عباس سے مطلقاً دیکھنے اور دل سے دیکھنے کے جو 2 کو منقول ہیں ان سے پہلا دوسرے کے منافی نہیں۔ اس کے بعد امام ابن قیم لکھتے ہیں کہ سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ثم دنا فتدلی، پھر وہ نزدیک آیا اور قریب تر ہو گیا۔ تو یہ اس قربت کے علاوہ ہے جو معراج کے واقعے میں حاصل ہوئی تھی، کیونکہ سورہ نجم میں جس قربت کا ذکر ہے اس سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام کی قربت ہے، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اور سیاق بھی اسی پر دلالت کرتا ہے۔ اس کے برخلاف حدیث معراج میں جس قربت کا ذکر ہے اس کے بارے میں صراحت ہے کہ یہ رب تبارک و تعالیٰ سے قربت تھی، اور سورہ نجم میں اس کو سرے سے چھیڑا ہی نہیں گیا، بلکہ اس میں یہ کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دوسری بار سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھا اور یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ انہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اپنی شکل میں 2 مرتبہ دیکھا تھا، ایک مرتبہ زمین پر اور ایک مرتبہ سدرۃ المنتہا کے پاس، واللہ عالم۔ اس دفعہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شک صدر سینہ چاک کیے جانے کا واقعہ پیش آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سفر کے دوران کئی چیزیں دکھلائی گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دودھ اور شراب پیش کیے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ اختیار فرمایا، پھر اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فطرت کی راہ بتائی گئی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرت پا لی، اور یاد رکھیے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب لی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت گمراہ ہوتا تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں 4 نہریں دیکھی، 2 ظاہری اور 2 باطنی۔ ظاہری نہریں نیل و فرات تھیں۔ اس کا مطلب غالباً یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت نیل و فرات کی شاداب وادیوں کو اپنا وطن بنائے گی، یعنی یہاں کے باشندے نسل بعد نسل مسلمان ہوں گے۔ یہ نہیں کہ ان دونوں نہروں کے پانی کا منبع جنت میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مالک داروغہ جہنم کو بھی دیکھا، وہ ہنستا نہ تھا اور نہ اس کے چہرے پر خوشی اور بشاشت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت اور جہنم بھی دیکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جو یتیموں کا مال ظلمن کھا جاتے ہیں، ان کے اونٹ کے ہونٹوں کی طرح تھے اور وہ اپنے منہ میں پتھر کے ٹکڑوں جیسے انگارے ٹھونس رہے تھے جو دوسری جانب ان کے پخانے کے راستے سے نکل رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود خوروں کو بھی دیکھا، ان کے پیٹ اتنے بڑے بڑے تھے کہ وہ اپنی جگہ سے ادھر ادھر نہیں ہو سکتے تھے۔
اور جب آل فرعون کو آگ پر پیش کرنے کے لیے لے جایا جاتا تو ان کے پاس سے گزرتے وقت انہیں روندتے ہوئے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زناکاروں کو بھی دیکھا، ان کے سامنے تازہ اور فربا گوشت تھا اور اسی کے پہلو کا پہلو سڑا ہوا چھچڑا بھی تھا۔ یہ لوگ تازہ اور فربا گوشت کا سڑا ہوا چھچڑا کھا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کو دیکھا جو اپنے شوہروں پر دوسروں کی اولاد داخل کر دیتی ہیں، یعنی دوسروں سے زنا کے ذریعے حاملہ ہوتی ہیں، لیکن لا علمی کی وجہ سے بچہ ان کے شوہر کا سمجھا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا کہ ان کے سینوں میں بڑے بڑے ٹیڑے کانٹے چبا کر انہیں آسمان اور زمین کے درمیان لٹکا دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے جاتے ہوئے اہل مکہ کا ایک قافلہ بھی دیکھا انہیں، اور انہی کا ایک اونٹ بھی بتایا جو بڑک کر بھاگ گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا پانی بھی پیا جو ایک ڈھکے ہوئے برتن میں رکھا تھا۔ اس پر قافلہ سو رہا تھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح برتن ڈھک کر چھوڑ دیا، اور یہ بات معراج کی صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے کی صداقت کی ایک دلیل ثابت ہوئی۔ علامہ ابن قیم فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی اور اپنی قوم کو ان بڑی بڑی نشانیوں کی خبر دی تو جو اللہ عز و جل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلائی تھی، تو قوم کی تکذیب اور اذیت ضرر رسانی میں اور شدت آ گئی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ بیت المقدس کی کیفیت بیان کریں۔ اس پر اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیت المقدس کو ظاہر فرما دیا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں کے سامنے آ گیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم کو اس کی نشانیاں بتلانا شروع کی، اور ان سے کسی بات کی تردید نہ بن پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے اور آتے ہوئے ان کے قافلے سے ملنے کا بھی ذکر فرمایا اور بتایا کہ اس کی آمد کا وقت کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ کی بھی نشاندہی کی جو قافلے کے آگے آگے آ رہا تھا، پھر جیسا کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ویسا ہی ثابت ہوا، لیکن ان سب کے باوجود ان کی نفرت میں اضافہ ہی ہوا اور ان ظالموں نے کفر کرتے ہوئے کچھ بھی ماننے سے انکار کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اس موقع پر صدیق کا خطاب دیا گیا کیونکہ آپ نے اس واقعے کی اس وقت تصدیق کی جب کہ اور لوگوں نے تکذیب کی تھی۔ معراج کا فائدہ بیان فرماتے ہوئے جو سب سے مختصر اور عظیم بات کہی گی وہ یہ ہے لِنُورِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی کچھ نشانیاں دکھلائیں۔ اور انبیاء اکرام علیہ السلام کے بارے میں یہی اللہ تعالیٰ کی سنت ہے اور ارشاد ہے۔ ترجمہ: اور اسی طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمان اور زمین کا نظام سلطنت دکھایا، اور تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو، اور موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، ترجمہ: تاکہ ہم تمہیں اپنی کچھ بڑی نشانیاں دکھلائیں۔ پھر ان نشانیوں کو دکھلانے کا جو مقصود تھا اسے بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے ارشاد وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو کے ذریعے واضح فرما دیا۔ چنانچہ جب انبیاء کرام علیہ السلام کے علوم کو اس طرح کے مشاہدات کی سند حاصل ہو جاتی تھی تو انہیں عین الیقین کا وہ مقام حاصل ہو جاتا تھا جس کا اندازہ لگانا ممکن نہیں کہ شنیدہ کے بود و مانند ہوتی تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام اللہ کی راہ میں ایسی مشکلات جھیل لیتے تھے جنہیں کوئی اور جھیل نہیں سکتا تھا۔ در حقیقت ان گنگاؤں میں دنیا کی ساری قوتیں مل کر بھی مچھر کے پر کے برابر حیثیت نہیں رکھتی تھی، اسی لیے وہ ان قوتوں کی طرف سے ہونے والی سختیوں اور اعذار رسانیوں کو کوئی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ اس واقعہ معراج کی جزیات کے پس پردہ مزید جو حکمتیں اور اسرار کا فرمات ہیں، ان کی بحث کا اصل مقام اسرار شریعت کی کتابیں ہیں۔ البتہ چند موٹے موٹے حقائق ایسے ہیں جو اس مبارک سفر کے سرچشموں سے پھوٹ کر سیرت نبوی کے گلشن کی طرف رواں دواں ہیں، اس لیے یہاں مختصراً انہیں قلم بند کیا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے سورہ اسراء میں اسراء کا واقعہ صرف ایک آیت میں ذکر کر کے کلام کا رخ یہود کی سیاکاریوں اور جرائم کے بیان کی جانب موڑ دیا ہے، پھر انہیں آگاہ کیا ہے کہ یہ قرآن اسراء کی ہدایت دیتا ہے جو سب سے سیدھی اور صحیح راہ ہے۔ قرآن پڑھنے والوں کو بسا اوقات شبہ ہوتا ہے کہ دونوں باتیں بے جوڑ ہیں، لیکن در حقیقت ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس اسلوب کے ذریعے یہ اشارہ فرما رہا ہے کہ اب یہود کو نوع انسانی کی قیادت سے معزول کیا جانے والا ہے، کیونکہ انہوں نے ایسے جرائم کا ارتکاب کیا ہے جن سے ملوث ہونے کے بعد انہیں اس منصب پر باقی نہیں رکھا جا سکتا۔ لہذا اب یہ منصب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سونپا جائے گا اور دعوت ابراہیمی کے دونوں مراکز ان کے ماتحت کر دیے جائیں گے۔ بالفاظ دیگر اب وقت آ گیا ہے کہ روحانی قیادت ایک امت سے دوسری امت کو منتقل کر دی جائے، یعنی ایک ایسی امت سے جس کی تعریف
عذر و خیانت اور ظلم و بدکاری سے بری ہوئی ہے۔ یہ قیادت چھین کر ایک ایسی امت کے حوالے کر دی جائے جس سے نیکیوں اور بلائیوں کے چشمے پھوٹیں گے، جس کا پیغمبر سب سے زیادہ درست راہ بتانے والا قرآن کا وحی سے پیروار ہے۔ لیکن یہ قیادت منتقل کیسے ہو سکتی ہے جبکہ اس امت کا رسول مکے کے پہاڑوں میں لوگوں کے درمیان ٹھوکریں کھاتا پھر رہا ہے؟ اس وقت یہ ایک سوال تھا جو ایک دوسری حقیقت سے پردہ اٹھا رہا تھا۔ وہ حقیقت یہ تھی کہ اسلامی دعوت کا ایک دور اپنے خاتمے اور اپنی تکمیل کے قریب آ لگا ہے، اور اب ایک دوسرا دور شروع ہونے والا ہے جس کا دہرہ پہلے سے مختلف ہوگا۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بعض آیات میں مشرکین کو کھلی وارننگ اور سخت دھمکی دی گئی ہے۔ ارشاد ہے ترجمہ: اور جب ہم کسی بستی کو تباہ کرنا چاہتے ہیں تو وہاں کے اصحاب ثروت کو حکم دیتے ہیں مگر وہ کھلی خلاف ورزی کرتے ہیں، پس اس بستی پر تباہی کا قول برحق ہو جاتا ہے اور ہم اسے کچل کر رکھ دیتے ہیں۔ ترجمہ: اور ہم نے نوح علیہ السلام کے بعد کتنی ہی قوموں کو تباہ کر دیا، اور تمہارا رب اپنے بندوں کے جرائم کی خبر رکھنے اور دیکھنے کے لیے کافی ہے۔ پھر ان آیات کے پہلو کچھ ایسی آیات بھی ہیں جن میں مسلمانوں کو ایسے مدنی قواعد و ضوابط و دفعات بتائے گئے ہیں جن پر آئندہ اسلامی معاشرے کی تعمیر ہونی تھی۔ گویا وہ کسی ایسی سرزمین پر اپنا ٹھکانہ بنا چکے ہیں جہاں ہر پہلو سے ان کے معاملات ان کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ انہوں نے ایک ایسی وحدت بنا لی ہے جس پر سماج کی چکی گھما کرتی تھی۔ لہذا ان آیات میں اشارہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عنقریب ایسی جاہ پناہ اور امن پا لیں گے جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو استقرار نصیب ہوگا۔ یہ اسراء و معراج کے بابرکت واقعے کی تہ میں پوشیدہ حکمتوں اور رازہائے سربستہ میں سے ایک ایسا راز اور ایک ایسی حکمت ہے جس کا ہمارے موضوع سے براہ راست تعلق ہے، اس لیے ہم نے مناسب سمجھا کہ اسے بیان کر دیں۔ اسی طرح کی دو بڑی حکمتوں پر نظر ڈالنے کے بعد ہم نے یہ رائے قائم کیا ہے کہ اسراء کا یہ واقعہ یا تو بیعت عقبہ اولیٰ سے کچھ ہی پہلے کا ہے یا عقبہ کی دونوں بیعتوں کے درمیان کا ہے۔ پہلی بیعت عقبہ، ہم بتا چکے ہیں نبوت کے 11ویں سال موسم حج میں یثرب کے 6 آدمیوں نے اسلام قبول کر لیا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا کہ اپنی قوم میں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تبلیغ کریں گے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اگلے سال جب موسم حج آیا، یعنی 12 ذوالحجہ مطابق جولائی 621، تو 12 آدمی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان میں حضرت جابر بن عبداللہ بن رناح کو چھوڑ کر باقی 5 وہی تھے جو پچھلے سال بھی آ چکے تھے، اور ان کے علاوہ 7 آدمی نئے تھے جن کے نام یہ ہیں: معاذ بن حارث ابن افرا، ذکوان بن عبد القیس رضی اللہ عنہ، عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ، یزید بن سلبہ رضی اللہ عنہ، عباس بن عبادہ بن نزلہ رضی اللہ عنہ، ابو الحسین بن تہان رضی اللہ عنہ، عویم بن سعدہ رضی اللہ عنہ۔ ان میں صرف حقیر کے 2 آدمی قبیلہ اوس سے تھے، باقی سب کے سب قبیلہ خزرج سے تھے۔ ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منع میں عقبہ کے پاس ملاقات کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چند باتوں پر بیعت کی۔ یہ باتیں وہی تھی جن پر آئندہ صلح حدیبیہ کے بعد اور فتح مکہ کے بعد عورتوں سے بیعت لی گئی۔ عقبہ کی اس بیعت کی تفصیل صحیح بخاری میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: آؤ مجھ سے اس بات پر بیعت کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو گے، چوری نہ کرو گے، زنا نہ کرو گے، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو گے، اپنے ہاتھ پاؤں کے درمیان سے گڑ کر کوئی بیتان نہ لگاؤ گے، اور کسی بلی بات میں میری نافرمانی نہ کرو گے۔ جو شخص یہ ساری باتیں پوری کرے گا اس کا اجر اللہ پر ہے، اور جو شخص ان میں سے کسی چیز کا ارتکاب کر بیٹھے گا پھر اسے دنیا ہی میں اس کی سزا دے دی جائے گی تو یہ اس کے لیے کفارہ ہوگی، اور جو شخص ان میں سے کسی چیز کا ارتکاب کر بیٹھے گا پھر اللہ اس پر پردہ ڈال دے گا، تو اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، چاہے گا تو سزا دے گا اور چاہے گا تو معاف کر دے گا۔ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی۔ مدینہ میں اسلام کا سفیر، بیعت پوری ہوگی اور حج ختم ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے مراد یثرب میں اپنا پہلا سفیر بھیجا تاکہ وہ مسلمانوں کو اسلامی احکام کی تعلیم دے اور انہیں دین سکھائے، اور جو لوگ اب تک شرک پر چلے آ رہے تھے ان میں اسلام کی اشاعت کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفارت کے لیے سابقین اولین میں سے ایک جوان کا انتخاب فرمایا جن کا نام اور اسم گرامی مصعب بن عمیر عبدری رضی اللہ عنہ ہے۔ قابل رشک کامیابی، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ مدینہ پہنچے تو حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کے گھر نزول فرما ہوئے، پھر دونوں نے مل کر اہل یثرب میں جوش و خروش سے اسلام کی تبلیغ شروع کر دی۔ حضرت مصعب
رضی اللہ عنہ کے خطاب سے مکری کے خطاب سے مشہور ہوئے۔ مکری کے معنی ہے پڑھانے والا۔ اس وقت معلم اور استاد کو مکری کہتے تھے۔ تبلیغ کے سلسلے میں ان کی کامیابی کا ایک نہایت شاندار واقعہ یہ ہے کہ ایک روز حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ انہیں ہمراہ لے کر بنی عبد الاشل اور بنی ظفر کے محلے میں تشریف لے گئے اور وہاں بنی ظفر کے ایک باغ کے اندر مرک نامی ایک کنویں پر بیٹھ کے ان کے پاس چند مسلمان بھی جمع ہو گئے۔ اس وقت تک بنی عبد الشال کے دونوں سردار یعنی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ اور حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ مسلمان نہیں ہوتے بلکہ شرک کی کرتے تھے۔ انہیں جب خبر ہوئی تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے حضرت اسید رضی اللہ عنہ نے کہا ذرا جاؤ اور ان دونوں کو جو ہمارے کمزوروں کو بیوقوف بنانے آئے ہیں ڈانٹ دو اور ہمارے محلے میں آنے سے منع کر دو۔ چونکہ اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ میری خالہ کا لڑکا ہے اس لیے تمہیں بھیج رہا ہوں ورنہ یہ کام میں خود انجام دے دیتا۔ اسید رضی اللہ عنہ نے اپنا حربہ اٹھایا اور ان دونوں کے پاس پہنچے۔ حضرت اسد رضی اللہ عنہ نے انہیں آتے دیکھ کر حضرت مصعب رضی اللہ عنہ سے کہا یہ اپنی قوم کا سردار تمہارے پاس آ رہا ہے، اس کے بارے میں اللہ سے سچائی اختیار کرنا۔ حضرت مصعب رضی اللہ عنہ نے کہا اگر یہ بیٹھا تو اس سے بات کروں گا۔ اسید پہنچے تو ان کے پاس کھڑے ہو کر سخت سست کہنے لگے، بولے تم دونوں ہمارے یہاں کیوں آئے ہو؟ ہمارے کمزوروں کو بیوقوف بناتے ہو۔ یاد رکھو اگر تمہیں اپنی جان کی ضرورت ہے تو ہم سے الگ ہی رہو۔ حضرت مصعب رضی اللہ عنہ نے کہا کیوں نہ آپ بیٹھیں اور کچھ سنیں، اگر کوئی بات پسند آ جائے تو قبول کر لیں، پسند نہ آئے تو چھوڑ دیں۔ حضرت سید رضی اللہ عنہ نے کہا حضرت سید کہا بات منصفانہ کہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد اپنا حربہ گاڑ کر بیٹھ گئے۔ اب حضرت مصعب رضی اللہ عنہ نے اسلام کی بات شروع کی اور قرآن کی تلاوت فرمائی۔ ان کا بیان ہے کہ باخدا ہم نے حضرت سید رضی اللہ عنہ کے بولنے سے پہلے ہی ان کے چہرے کی چمک دمک سے ان کے اسلام کا پتہ لگا لیا۔ اس کے بعد انہوں نے زبان کھولی تو فرمایا یہ تو بڑا ہی عمدہ اور بہت ہی خوب تر ہے، تم لوگ کسی کو اس دین میں داخل کرنا چاہتے ہو تو کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا آپ غسل کر لیں، کپڑے پاک کر لیں، پھر حق کی شہادت دیں، پھر 2 رکعت نماز پڑھیں۔ انہوں نے ان کا غسل کیا، کپڑے پاک کیے، کلمہ شہادت ادا کیا اور 2 رکعت نماز پڑھی۔ پھر بولے میرے پیچھے ایک اور شخص ہے، اگر وہ تمہارا پیروکار بن جائے تو اس کی قوم کا کوئی آدمی پیچھے نہ رہے گا اور میں اس کو بھی ابھی تمہارے پاس بھیج رہا ہوں۔ اشارہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی طرف تھا۔ اس کے بعد حضرت اسید رضی اللہ عنہ نے اپنا حربہ اٹھایا اور پلٹ کر حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے۔ وہ اپنی قوم کے ساتھ محفل میں تشریف فرما تھے۔ حضرت اسید رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر بولے میں بخدا کہہ رہا ہوں کہ یہ شخص تمہارے پاس جو چہرہ لے کر آ رہا ہے یہ وہ چہرہ نہیں ہے جسے لے کر گیا تھا۔ پھر جب حضرت اسید رضی اللہ عنہ محفل کے پاس آن کھڑے ہوئے تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے ان سے دریافت کیا کہ تم نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا میں نے ان دونوں سے بات کی تو واللہ مجھے کوئی حاج تو نظر نہیں آیا، ویسے میں نے انہیں منع کر دیا اور انہوں نے کہا کہ ہم وہی کریں گے جو آپ چاہیں گے۔ اور مجھے معلوم ہوا ہے کہ بنی حارثہ کے لوگ اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے گئے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ اسد آپ کی خالہ کا لڑکا ہے، لہذا وہ چاہتے ہیں کہ آپ کا عہد توڑ دیں۔ یہ سن کر سعد غصے سے بھڑک اٹھے اور اپنا نیزہ لے کر سیدھے ان دونوں کے پاس پہنچے۔ دیکھا تو دونوں اطمینان سے بیٹھے ہیں، سمجھ گئے کہ اسید رضی اللہ کا منشا یہ تھا کہ آپ ہی ان کی بات سنیں، لیکن یہ ان کے پاس پہنچے تو کھڑے ہو کر سخت سست کہنے لگے۔ پھر اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے بولے خدا کی قسم ہے ابو امامہ، اگر میرے اور تیرے درمیان قرابت کا معاملہ نہ تھا تو تم مجھ سے اس کی امید نہ رکھ سکتے تھے، ہمارے محلے میں آ کر ایسی حرکتیں کرتے ہو جو ہمیں گوارا نہیں۔ ادھر حضرت اسد رضی اللہ عنہ نے حضرت مصعب سے پہلے ہی سے کہہ دیا تھا کہ باخدا تمہارے پاس ایک ایسا سردار ہے جس کے پیچھے اس کی پوری قوم ہے، اگر اس نے تمہاری بات مان لی تو پھر ان میں سے کوئی بھی نہ بچھڑے گا۔ اسی حضرت مصعب رضی اللہ عنہ نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے کہا کہ کیوں نہ آپ تشریف رکھیں اور سنیں، اگر کوئی بات پسند آ گئی تو قبول کر لیں، اگر پسند آئی تو ہم آپ کی ناپسندیدہ بات کو آپ سے دور ہی رکھیں گے۔ حضرت سعد نے کہا انصاف کی بات کہتے ہوئے اس کے بعد اپنا نیزہ گاڑ کر بیٹھ گئے۔ حضرت مصعب رضی اللہ عنہ نے ان پر اسلام پیش کیا اور قرآن کی تلاوت کی۔ ان کا بیان ہے کہ ہمیں حضرت سعد کے بولنے سے پہلے ان کے چہرے کی چمک دمک سے ان کے اسلام کا پتہ لگ گیا۔ اس کے بعد انہوں نے زبان کھولی، فرمایا تم لوگ اسلام لاتے ہو تو کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا آپ غسل کر لیں، کپڑے پاک کر لیں، پھر حق کی شہادت دیں، پھر 2 رکعت نماز پڑھیں۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد اپنا نیزہ اٹھایا اور اپنی قوم کی محفل میں تشریف لائے۔ لوگوں نے دیکھتے ہی کہا ہم باخدا کہہ رہے ہیں کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ جو چہرہ لے کر گئے تھے اس کے بجائے دوسرا ہی چہرہ لے کر پلٹے ہیں۔ پھر جب حضرت سعد رضی اللہ عنہ اہل مجلس کے پاس آ کر رکے تو بولے اے بنی عبد الاشل، تم لوگ
اپنے اندر میرا معاملہ کیسا جانتے ہو؟ انہوں نے کہا آپ ہمارے سردار ہیں، سب سے اچھی سوجھ بوجھ کے مالک ہیں اور ہمارے سب سے بابرکت پاسبان ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا تو سنو، اب تمہارے مردوں اور عورتوں سے میری بات چیت حرام ہے جب تک کہ تم لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لاؤ۔ ان کی اس بات کا یہ اثر ہوا کہ شام ہوتے ہوتے اس قبیلے کا کوئی بھی مرد اور کوئی بھی عورت ایسی نہ بچی جو مسلمان نہ ہوگی۔ صرف ایک آدمی جس کا نام اسرم تھا، اس کا اسلام جنگ احد تک مؤخر ہوا۔ پھر احد کے دن اس نے اسلام قبول کر لیا اور جنگ میں لڑتا ہوا کام آ گیا۔ اس نے ابھی اللہ کے لیے ایک سجدہ بھی نہ کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے تھوڑا عمل کیا اور زیادہ اجر پایا۔ حضرت مسعود رضی اللہ عنہ اور حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ کے گھر مقیم رہ کر اسلام کی تطبیق کرتے رہے، یہاں تک کہ انسان کا کوئی گھر نہ باقی بچا جس میں چند مرد اور عورتیں مسلمان نہ ہو چکی ہوں۔ صرف بنی امیہ بن زید اور ختمہ اور وائل کے مکانات باقی رہ گئے تھے۔ مشہور شہر قیس بن اسلط انہی کا آدمی تھا اور یہ لوگ اسی کی بات مانتے تھے۔ اس شہر نے انہیں جنگ خندق تک اسلام سے روکے رکھا۔ برحال اگلے موسم حج یعنی 13ویں سال نبوت کا موسم حج آنے سے پہلے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی کامیابی کی بشارتیں لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مکہ تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبائل یثرب کے حالات، ان کی جنگی اور دفاعی صلاحیتوں اور خیر کی لیاقتوں کی تفصیلات سنائی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے اور اس پر